بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ناظرین پاکستان اور انڈیا کے درمیان وہ جو جنگ کے جو حالات ہیں وہ تقریباً ختم ہو چکے ہیں اور آج اس پہ بات کریں گے کہ انڈیا نے جنگ شروع کیوں کی اور پھر ختم کیوں کر دی. ایک دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کا بڑا کلیدی کردار رہا اس جنگ میں. جس طرح ہسٹوریکلی جب بھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان ٹینشن ہوتا ہے تو افغانستان نے ہمیشہ وہ کردار ادا کیا ہے جس سے ڈیفینیٹلی پاکستانی توقع رکھتے ہیں. تو صادق خان کا دورہ، پھر چائنیز کا اسپیشل ریپریزنٹیٹو کا ادھر ہونا اور اسی رات اسے ادھر ہی ہونا جس رات پاکستان نے حملہ کیا تھا، اسی پہ بات کریں گے. اسی طرح پاکستان میں جشن جاری ہے، فتح کی جشن جو ہے وہ پرسوں سے، جب سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے فتح کا اعلان کیا ہے اور قوم کو مبارکباد دی ہے، اور جتنے اسلامی ممالک یا غیر اسلامی ممالک جس نے پاکستان کے ساتھ اس میں ساتھ دیا ان کا شکریہ ادا کیا ہے، تو پورے ملک میں ہر جگہ تمام شہروں میں جلوس نکالے جا رہے ہیں اور لوگ خوش ہیں. اسی پہ بات کریں گے. اور آخر میں امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ جنرل مبین کو کیوں گرفتار کیا گیا، یہ آپ کو پتہ ہے جنرل مبین کون ہے، اسی حوالے سے بات کریں گے. اور یہ ان کی تقریباً میرے خیال میں ہر ایسے موقع پہ جب خطے میں حالات ایسے ہوتے ہیں تو جنرل مبین کیوں بیہائنڈ دا بارس ہوتے ہیں، اس پہ بات کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو افغانستان والی بات کو کریں گے اس کے بعد، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ جو انڈیا نے جنگ شروع کیوں کیا. پہلی بات تو یہ ہے جب یہ واقعہ ہوا 22 اپریل کو پہلگام کا واقعہ ہوا تو بغیر سوچے سمجھے پاکستان پر الزام لگایا اور یہ کہا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے اور دہشت گردوں کا پیچھا کریں گے اور آخر تک پیچھا کریں گے، اور ایک بار نہیں 600 بار والی بات تھی. بارڈر پار کریں گے، 600 بار کریں گے، یہ جو آپ لوگوں نے دیکھا مودی کا جو بیانیہ تھا. اور اس نے پھر تقریباً آپ نے دیکھا کہ 13-14 دن بعد جو ہے انڈیا نے پاکستان پر میزائلز کا حملہ کیا. اب جو ہی حملہ کیا اور جس طرح انڈین میڈیا نے اس کو پیش کیا، پاکستان نے بڑے تحمل کے ساتھ اس کا جو ہے اس کو برداشت کیا. دوسرے دن پھر ان کے ڈرونز آئے، تیسرے دن پھر ان کا دوبارہ میزائلز آئے، اور جب وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان نے ہم پہ حملہ کیا ہے تو DGISPR یعنی پاکستان فوج کے جو اسپوکس پرسن ہیں وہ کہا کرتے تھے اور جرنلسٹوں کو بھی کہا کہ جب حملہ کریں گے تو آپ کو انڈین میڈیا کی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کو بتائیں گے، اور نہ دنیا کو کہا کہ آپ کو انڈیا کی ضرورت ہوگی کہ وہ انڈیا بتائے گا کہ ہم پہ حملہ ہوا ہے. کہتے ہیں ہم حملہ کریں گے، پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا، پورے ہند کو پتہ چلے گا، پورے خطے کو پتہ چل جائے گا. اور واقعی وہی ہوا. ایک دن پہلے میں ایک انڈین ریٹائرڈ ملٹری آفیسر ہے اور بڑا ایک ٹک ٹاکر ہے میجر گورا آریا، وہ بار بار پاکستان ابھی حملہ کرو، اور پاکستان کو کہتا ہے اس طرح حملہ نہ کرو کہ ایک میزائل پھینک دیا، ایک بم پاڑا ہے. کہتے ہیں حملہ کر سکتے ہو کر لو، یہاں پہ کرو وہاں پہ کر لو، اور ایک جگہ پہ نہ کرو، پھر بھاگنا نہیں ہے واپس. لیکن پاکستان نے جو حملہ کیا تو ارناب گوسوامی کیا وہ میجر گورا آریا جو ہے وہ بھی خاموش ہو گیا، کیونکہ پاکستان نے اس نے 5-6 جگہ بتائے تھے، پاکستان نے 26 جگہوں پہ حملہ کیا، اور 26 ابھی تک آج تک مطلب کہ 48 گھنٹے بعد بھی انڈیا کے اکثر بیسز جو ہے، اکثر ایئرپورٹ جو ہے وہ کلوزڈ ہے. ریزن ہے کہ ابھی تک ان کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ہوا کیا ہے. پاکستان نے اس کے رافیل کو تو پہلے گرایا تھا. ان کا جو بڑا پرائیڈ تھا وہ S-400 کا جو ڈیفنس سسٹم تھا اس پہ تھا، اس کو بھی وہیں پہ زمین بوس کر دیا. اس کے بعد ان کے جتنے ایئر بیسز تھے ان کو ختم کر دیا، انٹیلیجنس وغیرہ، اور ان کا جو برہموز والا جو ذخیرہ تھا بیاس میں اس کو وہاں پہ ٹارگٹ کیا، اور جو برہموز اس نے فائر کیے تھے ان کو راستے میں ڈائیورٹ کر دیا. پورا ان کا بجلی کا نظام جیم کر گیا، ان کا سیٹلائٹ جیم کر گیا. اب اس سے ہوا کیا ہے، انڈیا نے حاصل کیا ہے. انڈیا اس سے پہلے اور میرے خیال میں مغرب والے انڈیا کو بھی ٹیسٹ کر رہے تھے، اسی وجہ سے جب انڈیا نے حملہ کیا تو ہمارا اس سے کوئی نہیں، پاکستان کرے نہ کرے تو نہ کرے. وہ ٹیسٹ کر رہے تھے کہ یہ انڈیا نے کوارڈ میں جو تنظیم بنی ہے جس میں آسٹریلیا، امریکہ، جاپان، UK وغیرہ ہے، امریکہ، جاپان، UK اور انڈیا ہے، اس میں انڈیا کو بہت بڑا کردار دینا تھا ریجنل سیکیورٹی کا. اس خطے کی جو بدماشی ہے نا یہ انڈیا کو دینی تھی، اور انڈیا نے اپنے آپ کو ایسا پیش کیا تھا جیسے کہ اس خطے کی سیکیورٹی بدماشی جو ہے اس کی نیوی بہت بڑی ہے، اس کی ایئر فورس بہت بڑا ہے، اس کا ملٹری جو ہے نا دے ہیو دا مائٹ ٹو کنفرنٹ یہ
ایک تو یہ تھا کہ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، دوسرا اس نے یہ دیکھنا یہ تھا کہ یہ پاکستان اور میرے خیال میں ویسٹرن کنٹریز نے یہ بھی دیکھنا تھا کہ یہ پاکستان اور چائنیز کے ساتھ ہے کیا، وہ چائنیز ٹیکنالوجی کو بھی دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اس میں کچھ ہے یا نہیں ہے۔ اس وقت ایک تو وہ مت ٹوٹ گیا کہ انڈیا ایک بڑی طاقت ہے، انڈیا کی فائنانشیل پوزیشن مضبوط ہے اور فائنانشیل پوزیشن پہ اس خطے کو وہ کنٹرول کر سکتا ہے۔ وہ کہیں گے کہ جی پاکستان کے ساتھ وہ 2 گھنٹے برداشت نہ کر سکے تو چائنی مائٹس کو کیسے برداشت کریں گے۔ پھر چائنیز کی ٹیکنالوجی ایسی تھی کہ ابھی انڈین جرنلسٹ یہی کہہ رہے ہیں، ان کے اینالسٹ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے میسائلز فائر نہیں ہو رہے ہیں، ہمارے جہاز اڑ نہیں سکتے، ہمارا پورا سسٹم جیم کر دیا، ہمارے ریڈار جو ہے وہ جیم کر گئے ہیں۔ یہ ہوا کیا ہے، یہ کیا کیا ہے پاکستان نے؟ تو اب ایسی صورتحال میں وہ انڈین میتھس جو بنائے گئے تھے کہ یہ 2 گھنٹے میں پاکستان کو لے گے، پاکستان کی اکنامک بلاکٹ کریں گے، کراچی کو جو ہے نا یہ مکمل بلاک کریں گے، تو وہ جو کل اپنے نیوی والا کا سنا کہ وہ کہتے ہیں ہم تیار کھڑے تھے اور ہمیں پتہ تھا، کہتے یہ جہاں پہ تھے ہمیں ادھر ان کا پتہ تھا۔ اور پاکستان نے پھر یہ ٹیکنالوجی کہ جب آپ کا جہاز اٹھتا ہے انڈیا سے، یہاں ان کو نظر ہوتی ہے کہ جا کہاں رہا ہے اور اس کی کنٹرول کیا ہے، اس میں ہے کیا وغیرہ، A to Z اس کی سیننگ کرتے ہیں۔ تو بہت کچھ ہوا، پاکستان کی سرخروئی ہوئی، آج تک جو ہے انٹرنیشنل میڈیا میں پاکستان ٹاپ ہیڈ لائن جا رہا ہے، پاکستان ایئر فورس ٹاپ ہیڈ لائن جا رہا ہے۔ چائنیز ٹیکنالوجی کی جو ہے نا اس کی پہلی دفعہ ٹیسٹ کیا گیا، ریئل ٹیسٹ کیا گیا، ان کی جو PL-15 جو میسائلس ہیں اور ان کا J-10C جو ہے اس کو بالکل ٹیسٹ کیا گیا۔ تو بہت سی چیزیں ہو گئی اور میرے خیال میں مودی نے انڈیا کے ساتھ جو کیا شاید وہ کوئی دشمن بھی نہ کر پاتا۔ پاکستان میں جشن ہے پورے ملک میں، کل پرسوں سے لوگ جو ہے سڑکوں پہ نکل آ رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، میڈیا پہ جو ہے نا گانے بجانے چل رہے ہیں اور شکرانے کے نوافل ادا کیے جا رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، پروگرامز ہو رہے ہیں۔ انڈیا میں بالکل ماتم ہے، پاکستانی میڈیا میں آپ دیکھیں وہی فیسٹیو موڈ ہے، انڈیا میں وہی ابھی تک چیخ و پکار جاری ہے، مطلب یہ پتہ لگ رہا ہے کہ جیت کے سائڈ کی ہو گئی ہے۔ لیکن اس میں ابھی آتے ہیں افغانستان کا۔ اس دوران پاکستان کے جو نمائندہ خصوصی ہے صادق خان صاحب، اس کے جو خصوصی میرے خیال میں جو اسپیشل کنٹریبیوشن ہے وہ یہ کہ اسی رات ہی جس رات پاکستان نے حملہ کرنا تھا وہ کابل پہنچ گئے اور وہاں سے چائنیز اسپیشل نمائندے بھی آئے۔ بڑی بات جو باقی تو ریجنل کنیکٹیوٹی پہ بات ہو گئی، سی پیک کی ایکسٹینشن کی بات ہو گئی، افغانستان کے ساتھ کوآپریشن کی بات، معاشی اور تجارتی کوآپریشن کی بات ہو گئی، لیکن جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو چینی نمائندہ خصوصی اور پاکستان کے نمائندہ خصوصی کا افغان وزارت داخلہ میں وزیر داخلہ سراج الدین حقانی صاحب سے ملاقات تھی۔ اس ملاقات میں ان کو مکمل طور پر ایشور کیے گئے، 2 باتیں ہو گئی مکمل طور پر۔ نمبر 1 کہ یہ جو ٹینشن ہے پاکستان کو اپنی مغربی سرحد سے بالکل بے فکر رہنا چاہیے، یہاں سے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، افغانستان سائڈ سے وہ بالکل بے فکر رہے، اندرونی طور پر اگر ان کے ہے جس طرح وہ کارروائیاں کر رہے ہیں دہشت گردوں کے خلاف وہ اور ہے، لیکن بارڈر سے کچھ نہیں ہوگا، یہ ان کو ایشورنس دی گئی۔ نمبر 1 دوسری بات جو ایشورنس کرائی گئی وہ یہ ہے کہ انڈیا کا جو کردار ہوگا وہ بہت زیادہ لیمیٹڈ ہوگا، اب کابل میں سفارت سے آگے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ دس از واٹ پاکستان وانٹ، دس از واٹ چائنیز وانٹ، وہ یہی چاہ رہے تھے کہ یہ نہ آئے کیونکہ یہ اسپائلر ہے، اور ابھی افغان بھی سمجھ رہے ہیں کہ انڈیا اسپائلر ہے، انڈیا نے ہر مصیبت کے وقت جو ہے افغانستان کو ایسا ہی چھوڑا ہے۔ تو یہ بہت بڑی باتیں ہو رہی ہے اس وقت، جو میں سمجھتا ہوں کہ اسی حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ریجنل ایک ٹرائی لیٹرل ایک بن رہا ہے چائنا پاکستان افغانستان، اس سے نہ صرف تجارت معیشت پہ بہت بڑا اثر ہوگا بلکہ ریجنل کی سیکیورٹی جو ہے اس پہ بھی بہت بڑا اثر پڑے گا۔ پشاور میں کل جو دھماکہ ہوا ہے، خودکش دھماکہ ہوا ہے ایک پولیس وین پہ، بڑی اندوہناک خبر ہے، اس میں 3 پولیس اہلکار جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں، اور سیکیورٹی کے حوالے سے، اور یہ بھی ایک رینڈم اس قسم کے جو واقعات کرتے ہیں یہ بزدلی شو کرتی ہے، کیونکہ کہیں بھی کوئی پولیس گاڑی کڑی ہے جا کے اس کے ساتھ اپنے آپ کو ٹکرانا، یہ نہ میرے خیال میں کوئی بہادری ہے، نہ یہ کوئی شہادت ہے، نہ کوئی یہ کہتا ہے، اس میں کوئی پرپس نہیں ہے، اور بے گناہ ریاست پہ حملے کرنا، ریاست کے خلاف بغاوت کرنا، تو میرے خیال میں یہ ایک بزدلانہ کارروائی ہے جس میں ہمارے 3 اہم پولیس اہلکار شہید ہو چکے ہیں۔ جنرل مبین آپ جانتے ہیں
افغانستان کے ایک مشہور شخصیت ہے, بہت بڑے ٹک ٹاکر ہے, اور اس کی شہرت کا جو وجہ ہے وہ پاکستان کے خلاف باتیں کرنا ہے, اور افغانستان اور پھر اس کو جو انڈین وہ ہے اور افغان ڈائسپورا ہے وہ سپورٹ کرتا ہے. اس کو ایک بار پھر گرفتار کیا گیا ہے, اور یہ نہیں ہے کہ جنرل مبین کوئی بڑا اسٹریٹجسٹ ہے یا کوئی بڑا جرنیل ہے, وہ بیچارہ جو ہے ٹک ٹاکر ہے, منہ سے فائر کرتے ہیں لیکن اس کا منہ ڈیفینیٹلی بڑا ہے. جب منہ سے بولتے ہیں نا کچھ نہ کچھ ایسے بولتے ہیں کہ جس کا جو ہے لوگ اس کو ان کے کیا چاہنے والے بہت ہیں. تو افغان طالبان نے ان کو گرفتار کیا ہے, اور کیونکہ ایسے حالات میں جب خطے کے حالات کشیدہ ہو اور پاکستان, افغانستان اور چین کے تعلقات ٹھیک ہو رہے, تو ایسے لوگ جو ان تعلقات کو خراب کرنے کے در پہ ہو, جو اپنے چند پیسوں کی خاطر جو ہے اپنے ملک کو بیچ رہے ہو, اپنے خطے کی حالات خراب کرے, تو ان کے لیے ایسا ہی بہتر سمجھا ہوگا امارت اسلامی نے کہ اس کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے رکھ دیا جائے.